اچھا جی، آپ لوگوں کو بتا دوں کہ شہنشاہ ایڈریم ایک بہت ظالم جو ہے نا بادشاہ گزرے ہیں وقت کے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا ان کے مختلف ایڈریم کی جو ریاستیں ہوا کرتی تھیں ان میں سے ایک ریاست فلاڈیلفیا۔ اب ریاست فلاڈیلفیا میں جو راج کرتے تھے، جو اس ریاست کے جو ہے نا بادشاہ تھے، وقت کے بہت بڑے ظالم بادشاہ گزرے ہیں، آ، جن کو ہم اور آپ تخیانوس کے نام سے جانتے ہیں، جہاں پہ ہم مختلف جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ آپ تخیانوسی باتیں نہیں کیا کرو۔ تو تخیانوس دراصل فلاڈیلفیا کے بادشاہ تھے۔ آج کل کے دور میں فلاڈیلفیا جو ریاست ہے اسے ہم اور آپ جو ہے نا ریاست عمان، سلطنت عمان کے نام سے جانتے ہیں۔ اچھا، وہاں پہ ہوا کیا تھا؟ جیسے کہ میں نے اس دن کچھ کویسچنز آپ لوگوں کے سامنے رکھے تھے کہ فلاڈیلفیا کی ریاست میں پاپا فیولوس کسے ڈھونڈ رہے تھے، ان کی آنکھیں کیوں جو ہے نا بے چین تھی، فلاڈیلفیا کے بازاروں میں وہ بے چینی سے کس کو تلاش کر رہے تھے، اور وہ سوال کون سا تھا جس کے وجہ سے 309 سالوں تک جو ہے نا جناب میکسیملین اور ان کے ساتھیوں کو سلایا گیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ جب شہنشاہ ایڈریم ریاست فلاڈیلفیا اپنے سرکاری دورے پہ آئے تو ان کی استقبال کے لیے جو ایک خدائے یکتا کی جو ہے نا عبادت کرتے تھے، اس ٹائم پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا دین کو آگے لے کے چل رہے تھے، اس ٹائم پہ جو دور چل رہا تھا عیسائی مذہب کو آگے لے کے جا رہے تھے دنیا میں۔ خدائے یکتا کی اگر کوئی جو ہے نا عبادت کرتا تو وہ عیسائی مذہب کو جوائن کر لیتے۔ تو شہنشاہ ایڈریم کی استقبال میں تخیانوس نے حکم نامہ جاری کیا تھا کہ فلاڈیلفیا کی ریاست میں، فلاڈیلفیا کی سڑکوں پہ جو ہے نا ان کے ایک خدا کے پرستاروں کو جو ہے نا ذبح کیا جائے، ان کے خون سے شہنشاہ ایڈریم کے لیے روڈوں کو جو ہے نا نہر آلود کیا جائے، روڈوں کو دھو لیا جائے اور ان کو جو ہے نا تر کیا جائے، نم کیا جائے، گیلا کیا جائے، تاکہ شہنشاہ ایڈریم جو ہے نا ایک خدا کے جو پرستار ہیں ان کے خون پہ جو ہے نا چلتے ہوئے ہمارے ریاست تک پہنچے۔ تو کیونکہ جناب میکسیملین ان کے تخیانوس کے داماد بھی تھے اور ان کے ریاست کے مشیر خاص بھی تھے، تو انہوں نے اپنے 6 دوستوں کے ساتھ ایک علل اعلان، جب ایڈریم کے جو شہنشاہ تھے وہ آئے تو شہنشاہ ایڈریم کے سامنے ریاست فلاڈیلفیا کی جو دربار لگی تھی وہاں پہ تخیانوس کے سامنے اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا اعلان کیا کہ میں خدا یکتا کی پرستش کرتا ہوں اور میں خدا یکتا کو مانتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، آپ لوگوں نے جو کرنا ہے کر لیں۔ تو ایسے میں تخیانوس چونکہ ایک ظالم بادشاہ گزرے ہیں، تو تخیانوس نے حکم نامہ جاری کیا کہ ان ساتوں کو جو ہے نا پکڑو اور ان کو ذبح کر دو، اور ان کے خون کو یہاں پہ ابھی کبھی تشت میں رکھ کے لاؤ اور شہنشاہ کے جو ہے نا پیر دھلاؤ ان کے خون سے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آج اگر ہم مارے جائیں گے، ٹھیک ہے، ہم دین کے لیے جو ہے نا قربانی دیں گے، لیکن آج اگر ہم مارے جائیں گے ہماری یہ جو جد و جہد ہے یہ رک جائے گی، بڑے پیمانے پہ رک جائے گی، اور ہمارا ریاست میں ایڈریم بادشاہ کے سامنے جو ہے نا اعلان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ لوگوں میں ایڈریم بادشاہ جو خود کو خدا مانتا ہے اس کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کرنے والے خدائے یکتا کے پرستار ہے، اس بات سے جو ہے نا لوگ جوک در جوک خدا یکتا کی عبادت کرنے لگیں گے۔ ان کی یہ جو ہے نا ایک وہ مقصد تھی، تو انہوں نے کہا مقصد کو ہم نے جو ہے نا مارنا نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنی جان بچانی ہے۔ تو وہ ریاست فلاڈیلفیا سے بھاگے، بھاگتے بھاگتے ایک جگہ سے ان کی گزر ہوئی، تو جو تخمیر جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، یا اینٹونی، تخمیر اس جانور کا کتے کا نام ہے، اور اینٹونی جو ہے نا وہ ایک چرواہا تھے۔ تو اینٹونی نے ان کو دیکھا، ان کو اپنے گھر میں پناہ دیا، رستے میں ان کا کوئی کچا مکان تھا۔ اینٹونی نے ان سے کہا کہ آج کی رات آپ لوگ یہیں پہ میرے ساتھ جو ہے نا قیام کر لیں، کل صبح آپ لوگ آگے نکل جائے۔ تو اینٹونی نے ان کو پوری رات ان کی مدد کی، جبکہ بائبل میں بھی جو ہے نا اینٹونی کا ذکر ہے کہ اینٹونی جو ہے نا اللہ پاک نے ان کو ایک بڑا مقام دیا۔ اچھا، اینٹونی نے ان کو بولا کہ آپ لوگ آج رات یہیں پہ میرے ساتھ قیام کر لو، کل آپ لوگ آگے چلے جانا۔ قصہ کچھ یوں ہوا کہ دوسرے دن جب یہ لوگ جا رہے تھے تو اینٹونی کے جو جانور تھے تخمیر بھی ان کے پیچھے پیچھے جانے لگا، جو کتا جانور تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اینٹونی اپنے جانور کے پیچھے گئے، تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ قافلہ جو ہے نا 7 سے 9 میں تبدیل ہوا، جس میں ایک جانور اور ایک چرواہا اینٹونی اور 7 باقی جو ہے نا جناب میکسیملین کے دوست اور وہ۔ تو یہ لوگ جا رہے ہیں، سامنے انہوں نے سپاہی دیکھے، ان کے کیا کہتے ہیں تخیانوس کے جو ہے نا سپاہی ان کو نظر آئے۔ تو ایک پہاڑ ہے، آج بھی آپ لوگ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں، ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے اینجلس پہاڑ۔
انجلس پارٹ بہت زیادہ مشہور ہے یہ فلاڈیلفیا کی ریاست میں، تو جسے کوہ انجلس کہا جاتا ہے۔ کوہ انجلس کی جو ہے نا غار میں انہوں نے جا کے پناہ لی، اور انہوں نے کہا جب یہ سپاہی گزر جائیں گے اور تھوڑی سی جو ہے نا جو ایک ماحول ہے رات کی طرف آ جائے گی، مطلب اندھیرا ہو جائے گا، پھر ہم آگے قیام کریں گے، آگے نکل جائیں گے۔ تو انہوں نے غار میں پناہ لی۔ اب غار میں پناہ لیتے ہی جو ہے نا ان سب کو اچانک سے جو ہے نا ان کے اوپر ایک غنودگی طاری ہونے لگی، اور یہ ان کو نیند آنے لگی، یہ سونے کے جو ہے نا اس میں مد مزا رہے تھے۔ لیکن اس سے پہلے یہ سارے جو ہے نا گھبرائے ہوئے تھے، اور ان کے سوال ایک آیا ان کے مائنڈ میں، جیسے کہ میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا کہ وہ کون سا سوال تھا جس کے لیے 309 سال تک ان کو سلایا گیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ یار ہم دیکھتے ہیں اور بائبل میں ہم پڑھتے ہیں کہ جی جس حقیقت کو آج تم رات کے اندھیرے میں کہنے سے ڈرتے ہو، اس حقیقت کو لوگ ایک دن کے اجالے میں کہیں گے اور فخر سے کہیں گے۔ تو یہ جتنے بھی دوست تھے 7 8 9 اینٹونی اور تخمیر کے ساتھ، تو ان سب کے دل میں یہ سوال رہ گیا کہ یار کیسا، مطلب خدا یکتا کیسا، مطلب یہ بات خدا یکتا نے اپنی کتاب میں بائبل میں کیسے لکھ دیا، جبکہ ہمارے تو پورا جو ہے نا ریاست دشمن بن گئی اور ہمیں جان کے لالے پڑے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ سوال ان کے دل و دماغ میں رہ گیا، اور وہ لوگ ان کو نیند آئی اور اللہ پاک نے ان کو سلا دی۔ اب پیچھے جو ہے نا کیا کہتے ہیں تخیانوس اور ایڈریم بادشاہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آگے کسی نے بتایا جی کوہ انجلس میں انہوں نے پناہ لیے، تو وہ آئے کوہ انجلس میں ان کو جو ہے نا شہید کرنے کے لیے۔ جیسے ہی وہ غار کے اندر آئے، غار کے اندر ایک وحشت طاری تھی۔ کہتے ہیں روایت کے مطابق یہ جو فلاڈیلفیا کے جو ہے نا بادشاہ تھے تخیانوس، روایت کے مطابق تخیانوس خود اس غار میں گئے، اور انہوں نے جو ہے نا ان کو مارنے کے لیے وہ تلوار اٹھایا جس سے کہ وہ ایڈریم کے سپہ سالار کے طور پہ جو ہے نا استعمال کیا کرتے تھے، اپنی وہ تلوار اٹھائی اور انہوں نے کہا میں جا کے ختم کروں گا ان سب کو۔ لیکن وہ وحشت زدہ ہو کے، اور جیسے ہی وہ غار سے باہر نکلے وہ رونے لگے۔ کیا انہوں نے کہا کہ عجیب سی وحشت ہے۔ تو ایڈریم نے حکم دیا کہ اس غار کو بند کیا جائے اور اس کے اوپر ان سب کے نام لکھ دیے جائے۔ تو وہاں سے کچھ رہ گزر تھے، انہوں نے کہا کہ اینٹونی نام کا ایک جو ہے نا چرواہا بھی ان کے ساتھ اندر ہے، اسے نکال دو۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر ان کے ساتھ ہے تو وہ ان کے ساتھ ہی بند ہوگا، ادھر ہی ان کو غار کر دو، کیونکہ اس ٹائم پہ جو ہے نا بم بلاسٹنگ کا دور نہیں تھا، ٹیکنالوجی ایسی تھی نہیں کہ بم وغیرہ سے بلاسٹ کرتے ان کے جو ہے نا غار کو۔ تو انہوں نے غار وہیں پہ بند کیا اور تختی لگایا کہ جی یہ ایک کیا کہتے ہیں ہم جسے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے ایک مثال بن کے رہے گی، اور لوگ جو ہے نا آج کے بعد خدا یکتا کی پرستش نہیں کریں گے۔ یہ ایڈریم نے حکم دیا، ان کو بند کیا، لیکن خدا باری تعالیٰ نے کچھ اور لکھا تھا، ان کو 309 سال تک اللہ پاک نے چلایا۔ جیسے ہی جو ہے نا اس بیچ مختلف ریاستیں آئی گئی، اور وقت ایسا آیا کہ خدا یکتا کی جو ہے نا لوگوں نے پرستش کرنا زور و شور سے شروع کیا، تبلیغ عام ہونے لگی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے ریاست فلاڈیلفیا میں سب علی اعلان دن کی روشنی میں، دن دہاڑے میں، جسے ہم کہتے ہیں خدا یکتا کی پرستش کرنے لگے۔ اب اچانک سے جو ہے نا جناب میکسیملین کی آنکھیں کھل جاتی ہے، اور اپنے ساتھیوں سمیت جو ہے نا وہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں۔ تو اب وہ کس حالت میں ہے؟ اب وہ جو ہے نا گویا وہ باغی ہے اور وہ فرار کی حالت میں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یار بھوک لگی ہے بڑی زور کی، آپ جا کے کچھ لے کر آئے۔ تو فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جناب میکسیملین کو ہم بھیجتے ہیں، کیونکہ اس کے 3 4 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فلاڈیلفیا کے جو بادشاہ ہیں، کیا نام ہے، تخیانوس، ان کے داماد بھی ہیں، اس حوالے سے بھی اگر پکڑے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریاست فلاڈیلفیا کے جو مشیر خاص بھی ہیں نا، تو آپ جائیں اور لے کر آئے۔ تو جیسے ہی جناب میکسیملین جاتے، اب آتے ہیں اس کے دوسری طرف، پنے کی دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں، پیج پلٹ کے دیکھتے ہیں، تو دوسری طرف اس وقت کرنٹ صورتحال میں فلاڈیلفیا میں سارے ہر قوم جو ہے نا آباد تھی، لیکن خدا یکتا کی جو پرستش کرتے تھے، جو قانون بھی جو ہے نا یک خدائیت کی قانون وہاں پہ رائج ہو چکی تھی۔ اب وہاں پہ جو چند ایک یہودی تھے وہ اس بات کو پھیلا رہے تھے کہ یار قیامت نہیں ہے، قیامت پہ کوئی یقین نہیں ہے، یہ جو آپ لوگوں کا عیسائی مذہب ہے یہ توبہ نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے، اور قیامت ہے ہی نہیں، کیسے اللہ پاک جو ہے نا کسی کو مردہ کر کے دوبارہ زندہ ہے۔ تو اب یہ سوال بہت زیادہ فلاڈیلفیا کے جو ہے نا بازاروں میں اٹھنے لگے تھا کہ یار کیسے خدا دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ تو ایک رات پہلے
جو پاپا فیولوس تھے ان کو ایک خواب آیا تھا، اور اس خواب میں پاپا فیولوس کو جو ہے نا اللہ پاک نے جناب میکسیملین کو دکھایا تھا کہ وہ بیدار ہو چکے ہیں خواب سے، اور وہ ان کی طرف آ رہے۔ تو پاپا فیولوس بڑے جو ہے نا بے چینی کی حالت میں فلاڈیلفیا کے ریاست میں جو ہے نا ڈھونڈ رہے تھے کن کو، جناب میکسیملین کو۔ اور جناب میکسیملین ایک جگہ پہ جاتے ہیں، کسی تندور داش یا برزن آپ کہہ سکتے ہیں، وہاں سے روٹیاں جو ہے نا لیتے ہیں، تو ان کو جو معاوضے کی مد میں وہ اشرفیہ دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اشرفیہ آج سے تقریباً 6 ریاستیں پیچھے اگر ہم جاتے ہیں، مطلب 300 سال پہلے کی اگر ہم ریاست کی بات کرتے ہیں تب یہ چلتے تھے، مطلب اینٹیک کے طور پہ آپ لے کر آئے، یہ کرنسی آج نہیں چلتی۔ تو جناب میکسیملین کو جو ہے نا بڑا ایک تعجب ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یہ پھر کیا ماجرا ہے۔ تو وہاں پہ کوئی شخص کھڑے تھے، انہوں نے ان کو گرفتار کیا کہ ان کے پاس اشرفیہ زیادہ ہے، تو وہ لے گئے ان کو کہاں پہ، ایک مشیر کے پاس، جو اس ریاست کے جو مشیر ہوا کرتے تھے ان کے پاس لے گئے کہ ان کے پاس جو ہے نا بیش قیمتی ذخائر ہے۔ تو وہ جو معلومات چلی، جناب میکسیملین نے کہا کہ نہیں جی، میں تو فرار کی حالت میں ہوں، اور مجھے آپ لوگوں نے پکڑا ہے، مجھے اس کے تخیانوس کے سامنے مت لے جانا، نہیں تو ہمارا جو ہے نا قتل کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی جب وہ ان کو لے جایا جا رہا تھا، انہوں نے فلیڈیلفیا کے بازاروں میں دیکھا کہ ایک خدائی یکتا کی پرستش عام روڈوں پہ کی جا رہی ہے۔ تو ان کو بڑا ایک تعجب ہوا کہ یہ کیا ہے۔ تو وہ جس ٹانگے میں ان کو لے جایا جا رہا تھا جناب میکسیملین کو، تو انہوں نے ان سے بھی دریافت کی کہ تمہارا مذہب کون سا ہے؟ انہوں نے کہا میرا مذہب خدا یکتا والا مذہب ہے، عیسائی مذہب ہے، میں حضرت عیسیٰ کے مذہب پہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیا یہاں پہ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تخیانوس تمہیں قتل کر دے گا۔ تو وہ مسکرانے لگے، کہتے آپ تخیانوسی باتیں کر رہے ہو، 300 سال پرانی باتیں آپ کر رہے ہو، وہ اس ریاست میں ہوا کرتے تھے، ہمارے آبا و اجداد کے تھے۔ تو یہ بڑا ایک ان کے لیے جو ہے نا ایک سوال کن ایک جو ہے نا ایک ماحول ایسا تھا کہ یہ خود کو سمجھ نہیں آ رہا، اپنی ذات پہ ان کو شک ہو رہا تھا جناب میکسیملین۔ تو مشیر کے پاس جب لے گئے، مشیر نے بتایا کہ آپ کہاں سے یہ خزانے لے کر آئے؟ تو جناب میکسیملین نے کہا یہ تو میرے اپنے پیسے ہیں، اور گویا میں فرار کی حالت میں ہوں، کل ہم جو ہے نا تخیانوس کے بادشاہ کے جو ہے نا دربار سے فرار ہوئے ہیں۔ اب مشیر نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، آپ کوئی نشانی دیں کہ آپ کل یہاں سے فرار ہوئے، کیونکہ اس ٹائم کے جو مشیر ہوا کرتے تھے وہ پڑھتے تھے، تو مطالعہ کرتے تھے، ان کو معلوم تھا کوئی اینجلس کا واقعہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جناب میکسیملین ہوں، کہا آپ ہمیں لے جائیں، کوئی نشانی دکھائے۔ تو جناب میکسیملین اپنے گھر پہ لے گئے، تو ان کی 7ویں نسل کے جو پوتے تھے، اگر آج کے دور میں ہم کمپیریزن کریں، تقریباً 85 سال ایج کے ایک بوڑھے شخص دستک دی، تو وہ آئے، تو انہوں نے دیکھا، بولا جی میں میکسیملین ہوں۔ تو وہ عجیب سی ایک کیفیت تھی ان کے اوپر، انہوں نے کہا میں تو جناب میکسیملین کا جو ہے نا 7ویں نسل کا پوتا ہوں۔ تو کہا نہیں میکسیملین میں ہوں، میری جو مسز ہے ان کا نام بانو ہیلن ہے۔ تو انہوں نے کہا بانو ہیلن کو بلایا، بولا غالباً آپ جو ہے نا درست فرما رہے ہیں، بجا فرما رہے ہیں، جناب میکسیملین میرے 7ویں نسل کے دادا ابو تھے، اور میری دادی امی کا جو نام ہے وہ بانو ہیلن ہے، لیکن آپ ایک جوان بچے، آپ میرے بیٹے کی عمر کے ہیں، بلکہ میرے پوتے کی عمر کے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ میرا گھر ہے، میں گھر کے اندر نشانیاں بتاتا ہوں۔ تو گھر کے اندر یہ لوگ مشیروں کے ساتھ جاتے ہیں، تو وہاں پہ ایک لائبریری ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں اس لائبریری کی کوئی خاص بات بتائے نا۔ تو وہ کہتے ہیں اس لائبریری کی خاص بات یہ کہ میرے جو روایات کہتے ہیں جناب میکسیملین جو میرے دادا ابو تھے 7ویں نسل کے، وہ اس لائبریری میں زیادہ بیٹھتے تھے، کیونکہ مشیر خاص تھے، اپنے تمام معاملات یہیں سے لکھتے تھے، تمام قانون سازی یہیں پہ بیٹھ کے کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اس لائبریری میں یہ جو آپ شیلف المیرا دیکھ رہے ہو، اس کو جو ہے نا آپ آہستہ سے کھول لو، اور اس کے پیچھے ایک گفا ہے جسے ہم غار کہتے ہیں، ٹنل کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے میں نے پرسنلی ایک ٹنل بنایا تھا، سخت حالات میں ہم یہاں سے بھاگتے اور یہ ہمیں کوئی اینجلس کے سائڈ پہ نکال دیتا۔ تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ جناب میں پچھلے 7 نسلوں سے اس گھر میں رہ رہا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مشیر نے کہا کہ آپ جو ہے نا ایک بار کھول دیں۔ اچھا یہاں پہ کیا ہوا تھا، یہ جن کی میں بات کر رہا ہوں 7ویں نسل کے ان کے پوتے ہیں، جناب آئیوس ان کا نام تھا۔ جناب آئیوس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کون؟ پاپا فیولوس۔ اب کڑیاں ملنی شروع ہوئی۔ پاپا فیولوس نے ان کو دیکھا، اور وہ اس معاجرے کو دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ تو اچانک جناب آئیوس کہتے ہیں کہ پاپا، ایسے دیکھتے ہیں پاپا فیولوس رو رہے ہیں۔ پاپا فیولوس کہتے ہیں کہ میں نے کل رات کو جناب میکسیملین کو دیکھا کہ یہ خواب سے بیدار ہو چکے اور میری طرف آ رہے۔ میں جب سو رہا تھا، جیسے ہم استخارہ کرتے ہیں، میں جب سو رہا تھا، میں نے خدا یکتا سے سوال کیا کہ اب فلاڈیلفیا کی ریاست میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کیسے اللہ پاک زندہ کریں گے لوگوں قیامت والے دن، تو مجھے کوئی معجزہ دکھایا جائے۔ تو
رات کو خواب میں جناب میکسیملین ہے، اور میں ایمان لاتا ہوں جناب میکسیملین پہ، اور کوئی نہ مجھے نشانی دیکھنی ہے نہ کچھ، یہ جناب میکسیملین ہے۔ تو جناب آیوس کہتے ہیں کہ یار یہ تو میرے لیے ایک جو ہے نا حیران کن بات ہے کہ میرے 7ویں نسل کے دادا ابو، اور جو روایت سے جو ہے نا ثابت ہے جناب میکسیملین، یہ تو تاریخ میں بھی ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ تو جب اس المیرا کو اٹھایا جاتا ہے تو وہ وہاں پہ ایک ٹنل، اور اس ٹنل میں جو ہے نا مشیر اور یہ سپاہی کچھ چلے جاتے ہیں، اور یہ انجلس پہاڑ کی جانب سے جا کے اس کا جو بیک سائڈ ہے وہ اوپن ہوتا ہے۔ اس تمام معاجرے کو لے کے جاتے ہیں جناب تھویدوس کے پاس۔ تھویدوس کون ہے؟ وہ اس ٹائم کے 309 سال کے بعد جو کرنٹ سچویشن ہے، جناب تھویدوس اس ٹائم کے جو ہے نا ریاست کے بادشاہ ہے۔ تو وہ دیکھتے ہیں، اور ان کو جب سارا معاجرہ بتایا جاتا ہے تو جناب تھویدوس یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آتے ہیں جناب میکسیملین پہ، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم یاران غار کو دیکھنے کے لیے انجلس کے پہاڑ چلے، اور پھر فیلاڈلفیا اور ایلڈریم کی ریاستوں میں باقاعدہ جو ہے نا یہ پیغام بھجوایا جاتا ہے کہ یاران غار بیدار ہو چکے ہیں۔ سارے جاتے ہیں کوئی انجلس، پوری کی پوری ریاست۔ تو جناب میکسیملین کہتے ہیں کیونکہ گویا ہم فرار کی حالت میں، میرے دوست ڈر جائیں گے اتنے سارے سپاہیوں کو دیکھ کے، میں آج جاؤں گا، آپ لوگ کل صبح آ جائیے گا۔ تو یہ لوگ چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جناب آیوس کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جو ان کے 7ویں نسل کے پوتے ہیں۔ وہاں پہ کہتے ہیں کہ جی یہ ماجرا ہے، پہلے اپنے دوستوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہے، آپ کو لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ ہے، کھانا وانا کھاتے ہیں۔ اس کے بعد سارا معاجرہ بتاتے ہیں کہ جی اللہ پاک نے ہمیں ایک سوال، ہمارے جب ہم سونے والے تھے، ایک سوال ہمارے دل و دماغ میں آ کے نقش ہو گئی کہ کیسے جس حقیقت کو آج ہم اندھیرے میں کہتے ہیں، کل لوگ دن کے اجالے میں اس حقیقت کو بیان کریں گے کیسے۔ تو اس سوال کے جواب میں اللہ پاک نے ہمیں 309 سال سلائے۔ تو ان میں سے جناب میکسیملین کے دوستوں میں سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کی جو زوجہ تھی جناب بانو ہیلن، تو وہ ان کا کیا بنا؟ تو کہتے ہیں وہ آج سے 250 سال پہلے جو ہے نا دنیا سے رخصت کر گئی، اور ان کا جو ایک مقبرہ ہے، قبر ہے، وہ ٹھیک انجلس پہاڑ کے سامنے، انہوں نے نصیحت کی تھی کہ مجھے انجلس پہاڑ کے سامنے جو ہے نا دفنایا جائے۔ آج بھی ان کی بانو ہیلن کی جو ہے نا قبر وہاں پہ موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا اب کیا کرنا چاہیے، اور سارے دوستوں نے، یاران غار نے جو ہے نا فیصلہ کیا کہ اب ہم جانا چاہیے ہمیں باہر، اور لوگوں سے جو ہے نا مصافحت کرنی چاہیے، ہمیں لوگوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور ان کو بتانا چاہیے کہ یہ معجزہ اللہ پاک نے کیا۔ وہ جاتے ہیں باہر، لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، تو ایسے میں مختلف 7 8 9 ریاستوں کی جو ہے نا بادشاہ آتے ہیں، اور وہ ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ریاست آئے، ہر بندے کو ہم ایک ریاست دیں گے، آپ لوگ بیٹھ کے سنبھالیں۔ اور ہماری ریاست پہ جو ہے نا رحمت نازل ہوئی ہے، اور فیلاڈلفیا میں جو ہے نا مطلب پوری دنیا میں ہماری ریاست جو ہے نا ابھی وہ ہو جائے گی۔ تو یہ سوچتے ہیں کہ یار اگر ہم دنیا کے لیے ہم نے کرنا ہوتا تو جناب میکسیملین تو تخینوس کی داماد تھے، مشیر خاص بھی تھے، اور تخینوس کا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا، ان کی جو ہے نا بانو ہیلن ایک بیٹی تھی، اور وہ اس کے بعد سارا جائیداد جناب میکسیملین کے حصے میں آنا تھا۔ تو ریاست یا یہ دولت کے لیے تو ہم نے فائٹ نہیں کیا، ہم نے فائٹ کس کے لیے کیا؟ خدا یکتا کی پرستش کے لیے ہم نے فائٹ کس لیے کیا، ہم نے جنگیں کیوں لڑی، ہم کیوں باغی ہوئے؟ صرف اور صرف ہم اپنے ایک خدا کی پرستش کرنے والے دین کو بڑھانے کے لیے۔ تو پھر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے کچھ باتیں کر کے پھر رخصت لے کے واپس غار میں جائیں گے، اور پھر اپنے اللہ پہ چھوڑیں گے کہ جو کچھ بھی ہونا ہے۔ تو اس صورتحال یہ ہوا، انہوں نے لوگوں سے باتیں کی اور ان کو نصیحت کی کہ شک و شبہ کبھی دل میں نہ لائے، یہ سوال کبھی دل میں نہ لائے کہ قیامت والے دن کیا ہم زندہ ہوں گے، یہ سوال کبھی دل میں نہ لائے کہ آج جس حقیقت کو ہم جو ہے نا رات کے اندھیرے میں کہنے سے ڈرتے ہیں، کل اس حقیقت کو لوگ دن کے اجالے میں کیسے کہیں گے۔ اس پورے ایک 2 سوال کے لیے اللہ پاک نے 309 سال کا ڈیوریشن رکھا، ریاستیں ختم ہو گئی اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیا سے کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ واپس گئے اور جو انجلس پہاڑ کا جو غار ہے وہاں پہ گئے، اور جیسے پہاڑ غار کے اندر یہ لوگ جاتے ہیں یاران غار واپس، تو سب کے اوپر نیند طاری ہوتے، تو نیند طاری ہونے لگتی، تو سارے ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں قیامت والے دن ملیں گے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا ان کو ولی اللہ جو ہے نا بنایا گیا تھا، ان کو اس بات کی علم ہوگی کہ اللہ پاک نے ہمیں چنا ہے۔ اب ہم اتنے گنہگار ہیں، ہمیں اپنی ذات پہ جو ہے نا یہ ہو رہا ہے کہ یار ہم تو اس قابل نہیں تھے، اللہ پاک نے ہمیں جو ہے نا اس قابل سمجھا اور اس چیز کے لیے منتخب کیا، اب جو کچھ ہے ہم اللہ کے اوپر چھوڑتے ہیں۔ تو جیسے ہی ان کو نیند طاری شروع ہونا ہو گئی، تو انہوں نے اس بات کو جو ہے نا خدا کی طرف سے اشارہ سمجھا، اور انہوں نے کہا اب قیامت والے دن ملیں گے۔
اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ مختلف بادشاہ آئے گئے، سیاح آئے گئے اس پہاڑ کو، اس غار کو دیکھنے کے لیے۔ پھر جو ان کی ڈیڈ باڈیز تھے وہ کافی ٹائم تک پڑی رہی۔ اس کے بعد روایات کہتے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ جی ابھی جو عمان اگر آپ چلتے ہیں جاتے ہیں، ریاست فلیڈلفیا کا جو وہ ہے کوئی اینجلس پہاڑ ہے، اینجلس پہاڑ کے غار میں اگر آپ جا کے دیکھتے ہیں تو ان کی ایک باکس انہوں نے بنایا ہے، وہاں پہ ان کی جو ہے نا کچھ جو ہے دوستوں کے ہڈیاں موجود ہیں، جن کو قرآن پاک میں اس بات کی تصدیق اللہ پاک جو ہے نا اصحاب کہف کے نام سے کرتے ہیں، اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے اصحاب کہف کو 300 سال تک جو ہے نا سلائے رکھا اور پھر ہم نے ان کو جگایا۔ کل ملا کے بات یہ ہے کہ یقین اپنا پختہ کریں اور موعظوں کے لیے تیار رہیں۔ بہت شکریہ۔